دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا، اور اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ الگ الگ انداز سے قرآن مقدس نے جو ہے وہ باس بادل موت کے عقیدے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ جیسے اللہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا، ویسے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ جاتا۔ یہ عقیدہ آخرت اتنا ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں اس عقیدے کو ہم اپنے دل و دماغ کے اندر عملی طور پر مدھم کر رہے ہیں یا اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیں کہ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سب کا جو بنیادی طور پر اس کی وجہ اگر نظر آئے گی تو یہ کہ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو بھولتا جا رہا ہے، اس کو فراموش کرتا جا رہا ہے۔ اگر دنیا کے اندر بدکاری عام ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور اٹھنے کے بعد جواب دینا، اس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں دلوں کے اندر مدھم پڑتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک انسان یہ سوچ لے، اللہ اکبر، صرف ایک چھوٹا سا بچہ یہ سوچ لے کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، تو بچہ بھی بزرگوں سے ملتا ہے۔ وہ بچہ جس کا پورا عقیدتوں کا محور چاکلیٹ ہے، جس کی پوری محبتوں کا محور کھلونا ہے، لیکن جب امتحانات کے دلوں میں ملتا ہے تو اپنے بزرگوں کو کہتا ہے دعا کریے کہ میں پاس ہو جاؤں، دعا کریے کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ مجھے بتائیں اگر امتحان پر یقین ایک چھوٹے سے بچے کو ہو جائے تو وہ بچہ بھی اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اگر بچے کو امتحان کا یقین ہو جائے اور فیل ہونے اور پاس ہونے کے فوائد اور نقصانات پتہ چل جائے تو وہ بچہ پوری طاقت جھونک دیتا ہے کہ میں کسی طرح سے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ چھوٹے بچے امتحان کے دنوں میں کھیلنا کودنا چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں، رات جگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہم اپنے بچوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے؟ انہیں امتحان کے خیال نے کھیلنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے کودنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے سونے سے باز رکھا ہے۔ مسلمانوں، اپنا بھی تو ایک امتحان ہونے والا ہے، اور امتحان لینے والا ایگزامینر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، اور وہ خود فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ انسان تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، اور حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی، دنیا کا ایگزامینر اللہ اکبر رشوت لے کر کے انسان کو چھوڑ سکتا ہے، دنیا کا ایگزامینر دباؤ میں آ کر کے کچھ نمبرات بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ ایگزامینر تو ایسا ہے، اللہ اکبر، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو۔ اب ذرا توجہ فرمانا، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہ کیسا امتحان لینے والا ہے، وہ کیسا سوال پوچھنے والا ہے، وہ کیسا حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لے تو وہ اس معصوم سے اپنی غیرت کی بنیاد پر اس کے کپڑے بھی واپس لے لیتا ہے، اس کو جنت سے بھی نکال دیتا ہے، اور اللہ اکبر، پھر وہ معصوم 200 سال تک کے دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے، تو شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اس کو 200 سال تک جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ اللہ، اہل سنت کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آدم سے ناراض نہ ہوا تھا، حضرت آدم نے کوئی خطا بھی نہیں کی تھی، حضرت آدم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ آدم سے تو لغزش پیغمبرانہ واقع ہوئی تھی، لغزش معصومیت واقع ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی اس پہلے انسان کو جنت سے نکال کر کپڑے واپس لے کر، ذرا یہاں پر میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان نعیمی تک آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں، حضرت آدم کو صرف جنت سے باہر نہیں کیا گیا،
بلکہ جنت کا لباس بھی واپس لے لیا گیا۔ تھوڑی دیر ذرا توجہ کریں، جس کو مسجود ملائکہ بنایا جاتا ہے، جس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا جاتا ہے، جس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی جاتی ہے، جب غیرت پر آتے ہیں اور شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں تو کپڑے تک واپس لے لیتے ہیں، تاکہ آگاہ ہو جاؤ، ہمارے رحیم و کریم ہونے پر دھوکہ مت کھانا۔ ہماری غیرت کا بھی اندازہ کر لو، جب معصوم مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت سے باہر جا رہے ہیں، اور صرف جنت ہی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کپڑے بھی واپس لیے جا رہے ہیں، تو بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا کیا انجام ہوگا، تم کہاں رہو گے؟ اور پھر کوئی خطا بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لغزش پیغمبرانہ ہے، اس پر جب غیرت کا اظہار یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جو لوگ زنا کرتے ہیں اور زنا کے بعد وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نہیں مولانا اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، وہ ہمیں جنت ہی میں داخل فرمائے گا، کوئی لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ مولانا اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ جو لوگ سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، پھر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا، تو وہ یہ لوگ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کیا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جو تمام نبیوں کا بابا ہے، جو تمام ولیوں کا بابا ہے، جو تمام صحابہ کا بابا ہے، یعنی سارے انسانوں کے جو باپ ہیں، ان کے ساتھ اظہار غیرت کر کے ہمیں متنبع فرمایا، ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہماری شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہی اللہ ہم سے حساب لے گا، رب تبارک و تعالی حساب لے گا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ہم نے حساب کی کیا تیاری کی ہے؟ اچھا پرچہ بھی آؤٹ کر اللہ ہم سے کیا پوچھے گا، کیا کیا پوچھے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا، ذرہ برابر جرم کیا ہوگا اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ آئیے مجھے ایک بہت پوچھنے پر بہت بڑی بات یاد آ گئی ہے، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کھولی جائے، کیونکہ آپ اچھے سے سن رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں مجمع سننے والا ہو تو دل چاہتا ہے کہ کچھ دل کی باتیں کہی جائے۔ یوں تو سننے کے لیے سبھی آتے ہیں، لیکن آپ کا بڑا اچھا انداز ہے سننے کا۔ اللہ کس سے کیا پوچھ سکتا ہے، اس بارے میں کوئی بے نیاز نہیں، وہ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت سیرت کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اب بہت دھیان سے سننا، آنے جانے والوں پر دھیان دینے کی بجائے اب آپ میری گفتگو کی طرف دھیان دیں۔ سیرت کی کتابوں میں سب نے یہ واقعہ لکھا ہے، ابن اسحاق کو بھی لے لیں اور ان کے بعد سارے سیرت نگار، کم و بیش الفاظ کی کمی زیادتی کے حوالے سے، لیکن واقعہ یہی ہے جس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں جہاں سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ ابن منذری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم۔ اب غور کریں، اس روایت کے راوی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ یوں تو صدیق اکبر کی سے روایتیں بہت کم مروی ہے، لیکن صدیق اکبر